جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تھا. کون ہے حضور؟ سید الانبیاء، مالک کونین، سارے زمانے کے مالک، جنت کے مالک، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور ہے. یہ عقیدہ ہے نا ہم سب کا؟ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور. لیکن وصال کا وقت آیا، فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ اعلان کر دو مدینے میں آج ہم نے بلایا ہے، اور یہ بھی کہہ دینا شاید آج کے بعد پھر ہماری کسی سے ملاقات نہ ہو. آج کا بلاوا، یہ آج کا جلسہ، آج کی محفل شاید یہ آخری دعوت ہو. اللہ اکبر. حضور نے اتنا کہا، حضرت بلال کی تو چیخیں نکل جاتی ہے، ایسا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی. فرمایا جاؤ لوگوں سے کہہ دینا حضور نے آج آخری بار بلایا ہے. جیسی حضرت بلال گلیوں میں کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آج حضور نے آخری بار بلایا ہے، آج حضور نے آخری مرتبہ بلایا ہے. یہ کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. او یار یہ صدا جس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی چیخ نکل جاتی، توڑنا شروع کر دیتا، مسجد نبوی کی طرف آ جاتا. اللہ اکبر. میرے حضور جلوہ گر ہیں، صحابہ کی بھیڑ لگ جاتی ہے. آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ کا جی یا رسول اللہ، کہ میں نے تمہارے درمیان اتنے سال گزارے ہیں، اتنی زندگی تمہارے بیچ میں گزاری ہے. کہا حضور پھر کہا سنو، اگر کسی پہ میرا حق، مجھ پہ کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے. جیسے حضور نے اتنا جملہ کہا، صحابہ کہتے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہاتھ پکڑ کے آپ نے جنت تک پہنچایا ہے. ہم تو بچیوں کو قتل کر رہے تھے، بیٹیوں کا احترام آپ نے سکھایا ہے. ہم تو ماں باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، ان کا احترام مصطفیٰ آپ نے سکھایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ہم آپ سے اپنا بدلہ لے سکیں. میرے نبی کا جملہ سننا، جو حق کھا کے سو جایا کرتے ہیں. تاریخ 7 جملہ میرے نبی نے کہا تھا، فرمایا تھا یہاں پہ جس کا حق ہے وہ لے لے، یہاں حق دینا آسان ہے، آخرت میں حق دینا مشکل پڑ جائے گا. جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے حضور میرے 2 درہم ہیں آپ کے اوپر. آقا کریم نے ایک صحابی کا چہرہ دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابی. یا رسول اللہ فرمائیے، کہا کہ آپ ان کو 2 درہم دے دیجئے. اللہ اکبر. انہوں نے اسی محفل میں ان کا قرض ادا کیا، اور اسی بیچ ایک صحابی ہیں اللہ اکبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ پہ میرا حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق؟ کہنے لگے حضور فلاں جنگ کے موقع پر سواری کو ہانکتے ہوئے، ایک روایت کے مطابق صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آپ کا کوڑا میری کمر پہ لگ گیا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اتنا سننا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. آج بندہ کہتا حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجھے بتا تو صحیح، چل دامن تو تو نے پکڑ لیا ہے، یہ تو تو کہہ رہا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر مجھے بتا داڑھی کب چھوڑے گا، مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ کب سجائے گا. آج موتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کافر کی لاش ہے یا مومن کی لاش ہے. کم سے کم چہرے ایسے بنا لو، اگر تمہارا لاشا بے گور و کفن روڈ پہ پڑا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تیرا چہرہ بتا دے یہ کوئی لاوارث نہیں پڑا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کا مصطفیٰ بھی وارث ہے، جس کا خدا بھی وارث. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو، کم سے کم چہرے تو ایسے بنا لو مرنے کے بعد تلاشی نہ لی جائے، تمہارے آدھار چیک نہ کیے جائیں، مرنے کے بعد تیرا چہرہ بول دے دیکھنے والے غور سے دیکھ مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہوا ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں لاوارث، ان کا انتم سنسکار غیر مسلموں کی طرح کر دیا جاتا ہے. کئی بار ایسی خبریں نہیں ہوئی ہیں، سوشل میڈیا اخبارات پہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ 4 مسلمانوں کو ہندو سمجھ کے جلا دیا، کوئی نشانی نہیں تھی. یہ حالات نہیں ہیں. تو یار مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجا لو، اور ٹوپیاں اوڑا کرو. یہ نہیں جمعہ اوڑنی ہے، میلاد ہو گئی تو اوڑی آئے، چہروں پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھا کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے سر سے. میں کہتا ہوں جب سے تو نے ٹوپی اتار دی تب سے قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے. تو ٹوپی اپنے سر پہ لازم کر لے، بیٹیاں سروں پہ دوپٹے لازم کر لے. یہ یاد رکھنا جو میں بات کہہ رہا ہوں. حضور کے صدقے میں کائنات بخشی جائے گی. بولو ہے کہ نہیں سچی؟ ان کا اپنا معمول کیا ہے؟ فرماتے میرا حق ہو تو مجھ پہ کسی کا حق ہے تو لے لے. صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور کوڑا لگا تھا. میرے نبی نے دیکھا چہرہ، فرمانے لگے اچھا کون سا کوڑا تھا؟ کہا حضور فلاں کوڑا تھا. حضور نے فرمایا
بلال، ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی کا بھی نام آتا ہے، جاؤ ہماری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، وہ کوڑا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہے اور ہماری بیٹی سے وہ کوڑا لے کے آ جا۔ حضرت سلمان فارسی یا حضرت بلال گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا، کون ہے؟ کہا میں آیا ہوں۔ اپنا نام بتایا، بلال تھے یا سلمان تھے؟ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا مصطفیٰ نے کوڑا منگایا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی کیا ضرورت پڑ گئی کوڑے کی؟ جب اتنی بات سنی نا چیخ نکل گئی آنے والے کی، رو کے کہنے لگا ایک صحابی نے اپنا بدلہ مانگا ہے، دھوکے سے حضور کا کوڑا ان کی کمر پہ لگا تھا، اس لیے کوڑا لینے آیا ہوں، اتنا سننا تھا یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، اور صاحب بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں کو عزت دیا کرو، جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب تیرے اپنے بیٹے اپنا حق لے کے الگ ہو جاتے ہیں اور تو بستر پہ تڑپتا ہے، تب بیٹیاں آ کے کہتی ہیں ابا اکیلا محسوس مت کرنا، ابھی تیرا ساتھ دینے والی زمین پہ تیری بیٹی زندہ موجود ہے۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، اگر راتوں کو اٹھتی ہے تو کبھی اپنے بیٹوں کے لیے نہیں کہتی یا اللہ میرے بیٹوں کو لمبی عمر دے، اگر باپ زندہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے باپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو پھر بیٹیوں کے ٹھکانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 6 بھائی بھی جوان ہیں نا لٹھے کے لٹھے، پھر بیٹیوں کے ٹھکانے ختم، اس لیے کہ ان کی تو چلتی نہیں گھر میں، اور وہ چلانا بھی نہیں چاہتے بھی نہیں چلانا، اس لیے کہ ان کی نہ چلنے میں ان کا فائدہ ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد ایک بار بیٹی آ جائے، 2 بار بیٹی آ جائے، تیسری بار بیٹی آتی، بھابھیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں بیٹیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتی ہیں آپس میں انہیں ٹھیکہ ہی لے لیا، ہر تیسرے دن آ جاتی ہے، ہر چوتھے دن آتی ہے۔ کبھی بیٹیوں کو آنے کا تانا نہ دینا، یاد رکھنا میری بات، کبھی بیٹیوں کو آنے کا تانا نہ دینا۔ تیرے گھر کے اندر جو یہ 4 سال سے آ کے بیٹھی ہے، اسے کیا پتا ہے جب تو چھوٹا تھا بہن بڑی تھی نا تو بہن نے تجھے ماں بن کے سینے سے لگا کے پالا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جب بہنیں بڑی ہوتی ہیں تو ماں بن کے بھائیوں کو پالا کرتی ہیں۔ اگر بھائی دکھ میں ہوتا ہے تو بہنوں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، اگر بھائی سکھ میں ہوتا ہے تو بہنیں خوشی کے آنسو بہایا کرتی ہیں، اور تو کتنی آسانی سے بیوی کو تانا دینے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اسے 4 دن آئے ہوئے ہیں، اس نے کبھی تیرا سر بھی نہیں دبایا ہے، تیرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کے نہیں کھڑی ہوئی ہے، اور تو اس بہن کو نظر انداز کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کی گرم گرم روٹیاں تجھے کھلائیں، جس نے تیرے آنے کے انتظار میں آنکھوں کو بند نہ ہونے دیا، جب بستر پہ رات بھر بیٹھی رکھی کہ جب بھائی آئے گا تب کھانا بنا کے کھلاؤں گی، جب بھائی آئے گا تب روٹی بنا کے کھلاؤں گی۔ آج اسی بہن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور تمہیں پتا کیا ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہنیں تیرے دروازے پہ پیسے مانگنے نہیں آتی، تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آتی، تیرے دروازے پہ آنے کے بعد تیرے دسترخوان کے ٹکڑے توڑنا نہیں چاہتی، بلکہ ایک درد ہے جو سسرال میں رہنے نہیں دیتا ہے، ایک پیار ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ آپ کہو کہ وہ کون سا درد ہے؟ تو سن، جب کبھی بیٹیوں کو باپ کی یاد آتی ہے تو خیال آتا ہے باپ نہ سہی چل کے اس باپ کا کمرہ دیکھ لیں جس میں باپ لیٹا کرتا تھا، وہ درخت دیکھیں جو کبھی باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، چل کے وہ دیوار دیکھوں جو میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اور تیرے دروازے پہ یہ کھانے نہیں آئی ہیں، پیٹ بھرنے نہیں آئی ہیں، یہ تو باپ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے آئی ہیں۔ جب ان کے آتے قدموں کو دیکھ کر کے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہر تیسرے دن آ جایا کرتی ہے، تو خدا کی قسم بہنوں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے، رونے لگ جاتی ہیں۔ پھر باپ کا پیار یاد آ جاتا ہے۔ اگر بھائی بھی کہتا ہے کہ بہن ذرا 2-4 دن ٹھہر کے آیا کر، جلدی جلدی نہ آیا کر، تیری بھابھی کو تکلیف ہوتی ہے، تب بہن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، تب اسے یاد آتی ہے اگر 8 دن نہیں آتی تھی تو میرا باپ لاٹھی کے سہارے پہنچ جاتا تھا، کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تجھے دیکھا نہیں تو دل سکون میں نہ رہ سکا، بیٹی میں پیدل چل کے تجھے دیکھنے آ گیا ہوں۔ باپ بیٹی باپ کو یاد کر کے رو دیا کرتی ہے کہ ایک باپ تھا کہ 8 دن اگر میں نظر نہ آئی تو وہ پیدل چل کے آ جاتا تھا۔ آج میرا بھائی ہے جسے گود میں کھلا کے میں نے پالا، جسے کاندھے
کاندھے بیٹھا کے میں نے پالا، جسے ہاتھ کی پکی کھلا کے پالا، جس کو بستر میں نے اپنے ہاتھ سے بچھا کے دیا، جسے کپڑے ہاتھ سے دھو کے پہنائے ہیں، آج یہ کہتا ہے کہ جلدی نہ آیا کر، بہنوں کی آہ نکل جایا کرتی ہے۔ اور کتنی غیرت دار بہنیں ایسی ہوتی ہیں، جب ان کو سسرال میکے سے تانے دیے جاتے ہیں تو بھائی کے آگے کہتی ہیں میرے بھائی اگر میرے آنے سے تیرے گھر کا سکون جاتا ہے تو سن، تجھے تیرے گھر کی خوشیاں مبارک ہو، تجھے تیرے مکان کی عمارت مبارک ہو، میں آج آ گئی لیکن آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی، میں تیرے دروازے پہ کھانے نہیں آئی تھی، تیرے دروازے پہ پینے نہیں آئی تھی، مجھے تو باپ کی یاد لے کے آ گئی تھی، سن رہ گئی باپ کی تو دو قدم اٹھا کے تیرے گھر نہ آ کے میں قبرستان چلی جایا کروں گی، باپ کی قبر کو دیکھ لوں گی، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ساری گفتگو کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جن کے باپ انتقال کر گئے ہیں، اور بھائیوں کبھی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا، کبھی ان کو باپ کی کمی کا احساس مت ہونے دینا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو قبر میں روح باپ کی طرف جایا کرتی ہے۔ اگر باپ کے انتقال کے بعد بہنیں تمہاری چوکھٹ پہ آئیں تو چہرہ بگاڑنا نہیں ہے، تیور نہیں بدلنے ہیں۔ اگر پتہ لگ جائے بہن آ رہی ہے تو چہرے پہ خوشیاں لے آ، باہر چہرے پہ لے کے آ، سینہ چوڑا کر لے، آنے سے پہلے بہن کے استقبال کے لیے دروازے پہ چلا جا، پیار سے بہن کا استقبال کر۔ سن، زبان تیری ہوگی، لہجہ تیرے باپ کا نظر آئے گا، چہرہ تیرا ہوگا، نظر تیرے باپ کی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، جب تیری بہن اس استقبال کو دیکھی، ادھر بہن کی روح خوش ہوگی، ادھر قبر میں باپ کی روح کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کل من اللہ۔ علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا، کچھ نہیں بچے گا سوائے رب کی ذات کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کوڑا تو دیا نا، بات پوری کرنو اگر اجازت ہو تو، اگر اجازت تو بول دو ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں یہ بھی ڈر لگتا، اگر کہہ دو نا سبحان اللہ اس قوم سے کہنے کو تو کہ مولویوں کو یہی کام پڑا ہے، اور نکاح پڑھانے جاؤ نا تو بغیر کئی 3 بار کہہ دیتا تم، اور بسم اللہ نہیں پڑھ پاتا نکاح میں۔ اللہ بھلا کرے اس قوم کا، میں کہتا ہوں پڑھو آگے بڑھو۔ میں ایک جگہ نماز پڑھا رہا، وہ کہہ رہا ہے ذرا مولانا نماز پڑھا دیو نکاح کی، اور ریکارڈنگ والوں سے کاٹ دیا، یہ نکاح کی نماز پڑھا تو میں نے کہا چل پڑھ لے، تو کہہ رہا مجھے آتی نہیں، پڑھا دو۔ میں نے کہا چل بھائی نیت ایسے کر لے، نیت ویت کرائی، میں نے کہا سبحانہ یاد ہے کہ ہاں سبحانہ پڑھنے کے بعد نیت باندھے باندھے کہہ رہا آپ کیا پڑھوں؟ میں نے اب یہ پڑھ، جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت، اب یہ پڑھ، پڑھتا جا رہا پوچھتا جا رہا۔ اب ایک رکعت پڑھا دی نا، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ صاحب دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، 5 رکعتیں پڑھ ڈالی۔ میں بولا بھائی یہ سلام کب پھیرے گا؟ تو سجدے نہیں کہہ رہا تھا، اب کیا آخری سجدہ؟ یہ غلط نہیں ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کی کہانی ہے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، جسے نکاح کی 2 رکعت تک پڑھنی نہیں آئی وہ کہتا ہمیں مودی نے مار دیا۔ مودی نے نہیں مارا، تجھے تیری جہالت نے مار ڈالا ہے، تجھے تیری لا علمی نے مار ڈالا ہے۔ وہ جو تیری ماں جہیز میں قرآن لے کے آئی تھی، نہ اس نے پڑھا نہ تو نے پڑھا، رکھ کے دھول چڑھ گئی۔ کاش کیا اچھا ہوتا کہ جس دن سے لے کے تیری ماں قرآن آئی تھی جہیز میں، فریج بعد میں صاف کرتی، قرآن پہلے کھول دیتی، ٹی وی کے پردے پہلے بعد میں لگاتی، قرآن پہلے کھول لیتی، اور جب اس سائے میں تیری پرورش ہوتی تو خدا کی قسم پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کس قوم کا بچہ ہے، دیکھنے والے کہہ دیتے مصطفیٰ کا غلام جا رہا۔ سبحان اللہ۔ بھلا ہو اللہ کرے تمہارا، قرآن پڑھو، اسلام کے قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بیٹے اٹھا دیے، جاؤ بیٹے، تمہارے ہوتے ہوئے بابا کو کوڑے لگے، تمہارے نانا کو، تو میں پھر تمہیں معاف کروں گی۔ بڑا رشتہ ہوتا ہے نانا نواسے کا۔ شہزادے آگے، المختصر یہ کہ پھر وہ وقت آیا، میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے کوڑا پھینک کر کے حضور کی مہر نبوت کو چوما، اور چومنے کے بعد حضور نے فرمایا کیوں تم تو کوڑا مارنا چاہتے تھے؟ کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ جو جسم آپ کے جسم پہ لگ جائے گا اللہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے بدن سے اپنا بدن لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اب کوئی اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے غلام کا چہرہ دیکھ لے، لیکن سنو حضور نے بدلہ دیا تو پھر بندہ حق کھا کے کیوں جا رہا ہے؟ مجھے بتائیے
کون بخشوائے؟ فرمایا گیا اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا نا تو قیامت کے بدلے میں، قیامت کے دن 1 روپے کے بدلے میں ایک روایت کے مطابق 500 مقبول نمازیں دی جائیں گی۔ 1 روپے کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں، وہ نہیں سب ڈگا ماری والی نہیں، وہ 500 جو قبول ہوئی ہوں گی۔ اب کوئی کہنے لگا ہم پہ تو ہے ہی نہیں، بچ جائیں گے، لے قیامت ہے، حساب کا دن ہے، بچنے کی سوچ رہا ہے، نمازیں ختم ہوں گی نا حکم ہوگا اب اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال، اس کے گناہ لاد کے حکم ہوگا اب اسے دوزخ میں ڈال، اور جو لاکھوں کھائے بیٹھے ہوتے ان کی تو 7 پشتوں کی بھی نمازیں پوری نہیں ہو پائیں گی۔ اگر لی جانے لگیں پشتوں کی تو 7 پشتوں کی کم پڑ جائیں گے۔ اللہ بھلا کرے، چھوڑو یہ طریقے، حلال کھاؤ، 4 دن کی زندگی ہے، اگر حلال نہ ملا تو مت کھاؤ، فاقے سے سو جاؤ، حرام کا لقمہ حلق میں نہیں اتارنا۔